الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وفي مقام آخر قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میرے رسول جیسا کسی کو پیشوا نہ ملا نہ جس کو محمد اسے خدا نہ ملا۔ سامعین محترم، خالق ارض و سما کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہم جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ کے حضور اس کے مقدس گھر کے اندر حاضر ہیں۔ خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ آج جو آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، رب ذوالجلال نے ان آیات مقدسہ میں مقام مصطفیٰ کو اجاگر فرمایا ہے اور اس کی حیثیت کو واضح فرمایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ہے جس سے کائنات کی ہر شے پیار اور محبت کرتی ہے، صرف انسان نہیں بلکہ کائنات کی ہر چیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے۔ یہ رب العالمین نے اپنے محبوب دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام نصیب فرمایا کہ آپ کل کائنات کے لیے نبی بن کے آئے، جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، درختوں کے لیے، پتھروں کے لیے، رب کی جتنی بھی مخلوق ہے حضور سب کے لیے رحمت بن کے آئے، تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کائنات کی ہر شے نے پیار کیا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کس طرح؟ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درختوں میں بھی پیار فرمایا، درختوں نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کیا،
درختوں کو بھی یہ پتہ ہے کہ اللہ کے محبوب کون ہیں۔ سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی، پیشاب کی ضرورت پیش آئی۔ اب قریب کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جس کی اوٹ میں بیٹھ کر انسان اپنی حاجت کو پورا کر سکے۔ چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں مختلف کھڑی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، جابر جاؤ اور وہ سامنے جو جھاڑیاں کھڑی ہیں نا، ان کو میرا پیغام پہنچاؤ کہ میری قضائے حاجت کے لیے پردے کا انتظام کرو۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر ان جھاڑیوں کے پاس گئے اور انہیں جا کے پیغام دیا، جس طرح ایک انسان دوسرے انسان کو پیغام دیتا ہے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے قضائے حاجت کرنی ہے، پردے کا انتظام کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ابھی میں ادھر ہی کھڑا ہوں، میں نے کیا دیکھا، ہلچل شروع ہو گئی، وہ جھاڑیاں ساری ایک جگہ اکٹھی ہونی شروع ہو گئی اور دیوار جس طرح بنائی جاتی ہے اس طرح وہ دیوار بنا کے کھڑی ہو گئیں۔ اللہ کے محبوب اپنی حاجت سے فارغ ہوئے، آپ نے ارشاد فرمایا اپنی اپنی جگہ پہ تشریف لے چلی جاؤ۔ اب وہ صحابہ فرماتے ہیں ہماری آنکھوں میں دیکھا جو درخت جہاں تھا اللہ کے حکم اور رسول کے حکم کے ساتھ اسی جگہ پر پھر جا کے وہاں کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے محبوب سے درخت بھی پیار کرتے ہیں، اس لیے فرمایا جاءت لدعوت الاشجار ساجدۃ، جاءت لدعوت الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدم۔ او کائنات والو، اپنے محبوب کی شان تو دیکھو کہ درخت بھی اس کی طرف چل کے آتے ہیں، حالانکہ درختوں کے پاؤں تو نہیں ہیں، درختوں کے کان تو نہیں ہے جو انسان کی طرح سنے، لیکن اللہ کا محبوب کا پیغام جب پہنچا وہ درخت چلتے ہیں اور جہاں حضور کو ضرورت پڑتی ہے وہاں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض یہ کی کہ حضور کے ساتھ صرف انسانوں نے پیار نہیں کیا، جانوروں نے بھی پیار کیا ہے، درختوں نے بھی پیار کیا ہے، پہاڑ نے بھی پیار کیا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ جا کے کھڑے ہوئے، آپ کے ساتھ صدیق اکبر اور فاروق اعظم ہیں۔ جب حضور کے قدم احد پہاڑ پہ لگے، احد پہاڑ وجد میں آ گیا، ہلنا شروع ہو گیا جس طرح زلزلہ آتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے احد کیا ہو گیا ہے تجھے پتہ نہیں کہ تیرے اوپر اللہ کا محبوب ہے اور جو شہید کھڑے ہیں تیرے اوپر۔ وہ احد پہاڑ کو اللہ نے قوت گویائی بخشی، عرض کرتا ہے مولا میں کوئی بے ادبی کی وجہ سے نہیں جھوم رہا، بلکہ میں تو اپنی قسمت پہ ناز کر رہا ہوں کہ آج مجھے آپ کے قدم نصیب ہوئے کہ آپ میرے اوپر تشریف لائے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اعزاز بخشا احد پہاڑ کو، فرمایا کائنات والو یہ احد پہاڑ وہ ہے جو میں محمد سے پیار کرتا ہے اور میں محمد احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ حضور نے جملہ فرما کے احد پہاڑ کو کائنات کے اونچے سے اونچے پہاڑوں سے بھی اونچا کر دیا کہ کسی پہاڑ کے لیے اللہ کے محبوب نے یہ نہیں کہا میں اس سے پیار کرتا ہوں وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، یہ اللہ نے شان بخشی ہے تو احد پہاڑ کو نصیب فرمائی۔ اسی طرح میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہیں اور تشریف لے جا رہے اور اپنی آپ بیتی بتاتے ہیں، جو انہوں نے آنکھوں سے دیکھا کانوں سے سنا وہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں مستقبلہ شجر ولا حجر الا قال الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔
حضرت علی فرماتے ہیں حضور درختوں کے قریب سے گزرتے ہیں تو درخت بھی کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمارا سلام قبول کرو، پہاڑوں سے گزرتے ہیں تو پہاڑ بھی کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمارا سلام قبول کرو۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کائنات میں اللہ نے اپنے محبوب کو جو مقام بخشا ہے نا، نبوت بھی بے مثال اور حضور کی حیثیت بھی اللہ نے بے مثال بنائی ہے۔ 1,24,000 انبیاء میں سے کسی کے بارے میں یہ نہیں آتا کہ درختوں نے ان کو سلام کیا ہو یا درختوں نے ان پر درود پڑھا ہو۔ یہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ جن کی شان یہ ہے، فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب اعلان فرما دیجئے، پہلے میری ریت یہ تھی، میرا طرز یہ تھا، میں نبیوں کے لیے علاقے مخصوص کرتا تھا، جس طرح کہ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کو میں صرف تمہارے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا، اور جب محبوب کی باری آئی تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میرے حبیب میں نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ شجر و حجر کے آپ نبی ہیں، بحر و بر کے آپ نبی ہیں، جن و بشر کے آپ نبی ہیں، بلکہ نبیوں کے بھی آپ نبی ہیں۔ اور حضور کی شان امام الانبیاء کو دیکھنا ہے تو معراج کی رات جب 1,24,000 انبیاء کو خالق کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھجوایا، اور وہ انتظار کر رہے ہیں، اور آج کائنات کو اللہ کریم بتانا چاہتے ہیں کہ میرا نبی صرف نبی نہیں ہے بلکہ امام الانبیاء ہے۔ 1,24,000 انبیاء مقتدی کی حیثیت سے تشریف فرمائے، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور حضور کے لیے مصلی خالی ہے۔ جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 1,24,000 انبیاء آج آپ کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، مصلی پہ آپ تشریف لے جائیے۔ فرمایا مسیحا کو کہہ دو کوچ کریں، مہتاب منور آتے ہیں، مسیحا کو کہہ دو کوچ کریں، مہتاب منور آتے ہیں، پیمبر تو سب ہی آ ہی گئے، اب سب کے پیمبر آتے ہیں۔ تو حضور کی ذات اقدس وہ ہے جن سے کائنات کی ہر شے نے پیار کیا ہے، محبت کی ہے، درختوں نے پیار کیا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، مستقبلہ شجر ولا حجر ولا مدر، میں جس درخت کے سامنے سے گزرا تو درختوں کی آواز میں نے سنی کہ اللہ کے نبی ہماری طرف سے آپ کو سلام ہو۔ پہاڑوں اور پتھروں کے قریب سے گزرے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا سلام قبول کیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر ایک پتھر پڑا ہوا تھا، اس پتھر کا نام پڑ گیا متکلم، بات کرنے والا، وہ ہر کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ اب اندازہ فرمائیے مقام مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ کو۔ آج مسلمان کی آنکھ میں پہچان نہیں ہے مصطفیٰ کی، آج اس کو وہ اہمیت نہیں ہے جو ان پتھروں کو تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور کا اکثر آنا جانا ہوتا تھا۔ حضور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قدم رکھتے تھے، بس اس نے جو دیکھا نا اللہ کی طرف سے آنکھیں پتھروں کو بھی مل گئی، پہاڑوں کو بھی مل گئی، وہ فوراً عرض کرتا تھا اونچی آواز میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میری طرف سے آپ کو سلام قبول ہو۔ تو حضور سے کائنات کی ہر شے نے محبت فرمائی ہے۔ بنی سلیم کا ایک شخص بدو
حضور کے پاس آیا. اور جو دیہاتی ہوتے ہیں ان کا انداز تکلم اپنا انداز میں ہوتا ہے. آ کے اپنی چادر میں ایک شکار کی ہوئی گو ہے اور وہ گو آ کے حضور کے سامنے پھینک دی اور کہنے لگا آپ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں, میں ساری کائنات کا نبی ہوں, آج اس گو کو زندہ پہلے کرو اور پھر اگر یہ گو آپ کی نبوت کی گواہی دے گی تو میں کلمہ پڑھوں گا, ورنہ میں ایمان نہیں لاتا. کھڑا ہو گیا. اب جناب چوڑا ہو کے کھڑا ہو گیا, مجمع بیٹھا ہے. اب وہ سمجھتا ہے اللہ کے محبوب تو یہ کر نہیں سکیں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سپریم کورٹ میں رابطہ کیا. اللہ نے فرمایا محبوب پریشان کیوں ہو رہے ہو, اسے حکم دے کے دیکھو تو صحیح زندہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ضب, اے گو. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا اس نے یوں آنکھ کھولی, تھی تو مردہ, آنکھ کھولی اور کہتی ہے لبیک وسعدیک یا رسول اللہ, لبیک وسعدیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میرے بھاگ جاگے, میں حاضر ہوں, حکم فرمائیے. اب میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس کی تو عبادت کرتی ہے, پہلے تو اپنا عقیدہ بتانا, عبادت کس کی کرتی ہے. اب وہ گو زبان فصیح کے ساتھ عربی زبان میں گفتگو کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور مجمع سن رہا ہے. اور وہ کیا کہتی ہے, فرمایا الذی فی السماء عرشہ, میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرشوں پر مقام ہے, جس کی شان یہ ہے کہ وہ عرشوں کا مالک ہے. اور اس کے بعد فرمایا وَفِي الْأَرْضِ سُلْطَانُهُ, جس کی کائنات کی ہر چیز پر بادشاہی اس کی ہے. درختوں کا خالق وہ, اور پہاڑوں کا خالق وہ, جاندار کا خالق وہ, بے جان کا خالق وہ. وَفِي الْأَرْضِ سُلْطَانُهُ, جس کی بادشاہی زمین کے اندر ہے, میں اس کی عبادت کرتی ہوں. وَفِي الْبَحْرِ سَبِيلُهُ, میں اس کو رب مانتی ہوں جس نے سمندر میں راستے بنا دیے. آج جہازوں کو دیکھو, بحری جہازوں کو دیکھو, کشتیوں کو دیکھو کہ اللہ نے ان کو کیسے پانی کو چیرتے ہوئے جناب والا وہ بحری جہاز جا رہے ہیں. یہ راستے بنانے والا کون ہے؟ فرما رب العالمین کی ذات ہے. یہ جب اس نے جواب دیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آنا, اے گو مجھے بھی پہچانتی ہے کہ نہیں؟ وہ گو کہتی ہے انت رسول رب العالمین, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون بدبخت ہے جو آپ کو نہیں پہچانتا. میرا عقیدہ یہ ہے کہ انت رسول رب العالمین, آپ عالمین کے رب کے رسول ہیں. اور آگے کیا فرماتی وَبِخَاتَمِ النَّبِيِّينَ, صرف رسول نہیں ہے بلکہ اللہ نے نبوت کا دروازہ بھی آپ پر بند کر دیا ہے. اور آگے کہتی ہے من تبعک نجا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی تابعداری کرے گا, آپ کی سنتوں پہ عمل کرے گا, آپ کے فرمان کو اپنائے گا, نجا. میرا عقیدہ اور میری معلومات یہ ہیں کہ کامیابی کے لیے محمد رسول اللہ کی تابعداری ضروری ہے. وَمَنْ عَصَاكَ فَقَدْ هَلَكَ, جس نے آپ کی نافرمانی کی وہ دنیا میں بھی برباد ہے, وہ آخرت میں بھی برباد ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کلمہ بھی تجھے آتا ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ. وہ ساری تشریحات بیان کرنے کے بعد وہ کہتی ہے یا رسول اللہ کلمہ سناؤ. حضور نے فرمایا سناؤ. مجمع سننے والا ہے, وہ پڑھتی ہے, آپ بھی پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ وہ کلمہ پڑھ رہی تھی، وہ جو بدو کھڑا ہے فوراً حضور کے قدموں میں کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ تو بات کہاں سے چلی تھی کہ حضور سے کائنات کی ہر شے نے پیار کیا ہے اور کرتی ہے، صرف انسان نہیں ہے، حیوانات نے حضور سے۔ پھر ایک موقع پر مال غنیمت آیا، اس کے اندر ہر قسم کا مال ہوتا ہے، بکریاں بھی ہیں، گائے بھی ہیں، گدھے بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں۔ مال غنیمت آیا، ایک گدھا بھاگتا ہوا حضور کے پاس آ کے کھڑا ہوا اور کچھ بولنے لگ گیا۔ اندازہ فرمائیے، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام یافور ہے۔ اچھا تو کون ہے؟ کہنے لگا جو گدھوں کی نسل انبیاء کی سواری بنی ہے، میں اس نسل سے ہوں۔ اور اگلی بات، یا رسول اللہ نبیوں میں سے آپ آخری نبی ہیں اور میری نسل میں سے میں آخری ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے آپ اپنی خدمت کے لیے قبول فرمائیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ گدھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست پیش کر رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو بھائی تمہیں قبول کر لیا ہے، آج کے بعد تم میرے گھر کے قریب رہنا اور جو پیغام وغیرہ ہوگا وہ میں تیری طرف سے بھیجا کروں گا۔ عرض کرنے لگا حضور حاضر ہو۔ صحابہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہم تک کوئی پیغام بھیجنا ہوتا تو یافور کو کہتے جاؤ ابو بکر کو بلا لاؤ، بس اتنے زبان سے نکلتا تھا تو وہ بھاگ پڑتا تھا۔ اب وہ بلاتا کیسے تھا؟ اندازہ فرمائیے، وہ بلاتا ایسے تھا کہ جس کے بارے میں حضور فرماتے اس کو برا کے لاؤ، اس کے گھر کے دروازے کو ٹکرے مارتا تھا۔ گھر والے سمجھ جاتے تھے کہ بھئی باہر یافور آیا کھڑا ہے، واقعی بار جب باہر نکلتے تو یافور کھڑا ہوتا تھا، بس اس نے بولنا کیا اور انہوں نے سمجھنا کیا، بس وہ یہ کہہ کے واپس ہوتا تو وہ پھر وہ بھی پہنچ جاتا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بھی تجھے پیغام ملا یا رسول اللہ؟ وہ یافور آیا تھا نا، تو میں نے یہی سمجھا کہ آپ نے فرمایا ہاں میں نے ہی بھجوایا تھا۔ اور پھر اس کے ہر دل کے اندر محبت دیکھیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو پھر یافور کی کیفیت کیا تھی؟ صحابہ فرماتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں کبھی ایک گلی میں بھاگتا ہے، کبھی دوسری گلی میں بھاگتا ہے، اب وہ رخ مصطفیٰ سے نظر نہیں آتا ہے، آخر بھاگتا بھاگتا اس نے کہا میں اپنی جان کو کیسے ختم کروں، ایک کنویں میں چھلانگ لگا کے اس نے اپنی زندگی ختم کر دی کہ اب اللہ کے محبوب دنیا میں نہیں رہے تو ہمیں بھی زندگی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ کائنات کی ہر چیز نے پیار کیا ہے، جانوروں نے پیار کیا، درختوں نے پیار کیا، پتھروں نے پیار کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کریم نے مسلمان کے لیے حضور کی محبت کو فرض قرار دیا ہے، فرض ہے مسلمان پر۔ اور قرآن مجید کی 2 آیات اللہ کریم نے اس پر فرمائی، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں تو خدا کے محبوب بننے کی ایک شرط ہے، فاتبعونی، میری تابعداری کرو، یعنی اللہ کے محبوب کی تابعداری کرو۔ یا اللہ اگر ہم تیرے محبوب کی تابعداری کریں گے ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ، پھر خدا محب بن جائے گا، حضور کے غلام اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا۔
اللہ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب اعلان فرما دیجئے تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارے کاروبار، تمہاری برادری، ان سب سے زیادہ تمہاری محبت اللہ کے محبوب کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر یہ اس طرح نہیں ہے تو فرما پھر تم کامل مومن نہیں ہو۔ آپ نے علماء سے بارہا سنا ہوگا، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اقدس میرے نزدیک ساری کائنات سے بہت پیاری ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے اپنی جان سے، تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ نہیں جان سے نہیں، مال اولاد بیوی بچے سب سے۔ حضور نے فرمایا عمر ابھی تیرا ایمان کامل نہیں ہوا۔ فوراً قدموں میں گرتے ہیں یا رسول اللہ میری جند جان بھی آپ پہ قربان۔ فرمایا اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو مسلمان کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف استحبابی درجے کی نہیں بلکہ فرض ہے حضور کی محبت بندے کے دل کے اندر۔ اور آپ دیکھیں اس محبت کا اگر کامل نمونہ آپ نے دیکھنا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر دیکھیں۔ اس وقت دنیا کے اندر جو انبیاء کو ماننے والے ہیں وہ تین گروہ ہیں، ایک یہودی ہے، ایک عیسائی ہیں، ایک مسلمان ہے۔ یہود و نصارہ نے اپنے پیغمبروں سے کیسی محبت کی اور نبی کے غلاموں نے نبی کے ساتھ کیسی محبت کی۔ یہود و نصارہ نے، خاص کر کے یہود نے، نبی حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو کہا نا آؤ بھائی اللہ کا حکم آیا ہے جہاد کرنا ہے، تو اللہ نے قرآن میں ان کا جواب ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ موسیٰ جہاد کی باری ہے نا، پھر تو جانتے رہے اور ماننے والے جانے، ہم جہاد کے لیے نہیں ہیں، ہم تو من سلوا کھانے کے لیے ہیں۔ یہاں پلیٹیں آ جائیں، ڈشیں آ جائیں وہ صاف کریں گے، وہ آپ کے ساتھ کھائیں گے، لیکن خون دینے کے لیے ہم نہیں ہیں۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر اور احد میں صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ میرے غلاموں بتاؤ لڑائی کریں یا مدینے میں بیٹھ کر دفاع کریں۔ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کو سمجھ گئے، عرض کرنے لگے لا نقول كما قال قوم موسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ اے اللہ کے نبی ہم موسیٰ علیہ السلام کے چوری کھانے والے عاشقوں کی طرح نہیں، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے اپنی جان کو کٹوا دیں گے لیکن آپ تک دشمن کو نہیں پہنچنے دیں گے۔ اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا لو امرتنا ان نضرب اکبادها الى برك الغماد لفعلنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اگر دنیا کے کسی آخری کونے تک بھی کہیں گے نا تو ہم وہاں تک بھی پہنچنے کے لیے تیار ہیں جہاں آپ کا حکم ہوگا، لیکن آپ کے حکم میں سرے منہ بھی ہم انحراف نہیں کریں گے۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ بات کر کے دکھائی۔ میدان بدر ہے، صحابہ کھڑے ہیں، 313 ہیں اور نہتھے ہیں، کسی کے پاس ہتھیار ہے، چند بندے ہیں اور باقیوں کے پاس صرف چھڑیاں ہیں۔ دیکھو بھائی سپر طاقت کے ساتھ مقابلہ کرنا، بتا دیا کہ خالق کائنات جو فتح جس کو نصیب کرتا ہے جس کے ساتھ اللہ کی تائید ہوتی ہے، اور اس کا سب سے بہترین نمونہ میدان بدر کو دیکھو جو پہلی جنگ ہے مسلمانوں اور کافروں کی۔ ان کے پاس 6 گھوڑے، ان کے پاس 6 گھوڑے، 8 زریں، ان کے پاس یہ امنیشن تھا، اور وہ آئے کیا تھے؟ دنیا بھر کی تقدیروں کو بدلنے کے لیے آئے تھے۔
لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اسی مشن کے اندر ایک صحابیہ ہیں جن کا نام ہے حضرت عفرا. باتیں کرنی آسان ہیں. 7 بیٹے اللہ نے بخشے تھے اس عورت کو. میدان بدر میں 7 کے 7 کو لے آئی کہ آج ایک ایک کر کے نبی کے نام پہ قربان ہو جاؤ. یہ جذبہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دلوں کے اندر کہ نبی کی ذات کے لیے اپنی اولادوں کو تیار کر کے دولہا بنا کے کجل لگا کے خوشبو لگا کے نئے کپڑے پہنا کے لے کے آئے ہیں میدان بدر میں. یا رسول اللہ میری یہ پونجی تھی اور آج میں آپ کے نام پہ قربان کرنے کے لیے ان کو لے کے آئے. اور پھر اس کے بعد آپ اندازہ فرمائیں کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے اور آپ کی والدہ آپ کو روک رہی ہے کہ ایمان کو چھوڑ دو، تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمانی غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا لو کانت لک الف نفس، اے اماں اگر خدا تجھے 1000 جانیں دے دے، فخرجت نفسن لفظن، ایک ایک کر کے تیری جان نکلتی رہے تو تڑپتی رہے، ما ترکت تو دینی ولا حبیبی، نہ میں دین کو چھوڑ سکتا ہوں نہ محمد رسول اللہ کی ذات کو چھوڑ سکتا ہوں، تجھے قربان کر سکتا ہوں. اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ایک ساتھی ایک جنگ کے اندر گرفتار ہو گئے. بادشاہ وقت نے ان کو دونوں کو کہا کلمہ نبی کا چھوڑ دو. صحابہ کی ذرا زندگیوں کو دیکھیے. انہوں نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا، کوئی اور بات کرو. کہا نہیں، دین چھوڑنا پڑے گا. ایک کڑا تیل کا بھرا ہوا آگ جل رہی ہے، کھول رہا ہے. کہا یا تو اس میں ڈال دیا جائے گا اور یا پھر کلمہ نبی کا چھوڑ دو. انہوں نے کہا یہ جانا منظور ہے، جان نبی پہ قربان کرنا آسان ہے، نبی کو چھوڑنا ہمارے لیے آسان نہیں ہے. ایک ساتھی کو پکڑا عبداللہ بن حذیفہ کو، آنکھوں کے سامنے اٹھا کے تیل میں ڈال دیا. منٹوں کے اندر کباب. کہا اب بتاؤ. کہا ابھی موقف نہیں بدلے گا. بادشاہ نے ایک اپنی کوشش شروع کی. اس نے اپنی خوبصورت لڑکی کو کہا بیٹی آج تو نے عبداللہ ابن حذیفہ کے ایمان کو لینا ہے جیسے بھی ملے. کمرے میں بند کر دیا، شراب رکھ دی، کھانا رکھ دیا، اور 3 دن تک ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہے ہر لحاظ سے کہ کسی طریقے سے عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ میرے جال میں پھنس جائیں. 3 دن کے بعد والد کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، والد کو جا کے یہ کہتی ہے ابا جی الا این ارسلتنی، آپ نے مجھے کس چیز کی طرف بھیجا ہے؟ وہ پتھر ہے، وہ کچھ درخت ہے، میں 3 دن سے کوششیں کر رہی ہوں، اس نے نہ میری طرف دیکھا ہے نہ میری بات کا جواب دیا ہے. وہ تو مجھے لگتا ہے اس میں جان ہی نہیں ہے. عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے لایا گیا. لاؤ بھی اس کو بھی تیل کے اندر ڈالو. جب یہ کہا تو حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنکھوں میں آنسو آنے شروع ہو گئے. انہوں نے کہا کام بن گیا ہے. یہ اب بزدل ہو گئے، سودا بازی ہوگی. پوچھا عبداللہ کلمہ چھوڑتے ہو؟ کہا نہیں. رو کیوں رہے ہو؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ حذیفہ کی ایک جان ہے، یہ تو 1 منٹ کے اندر، سیکنڈ کے اندر جل جائے گی. کاش میرے اللہ مجھے 1000 جانیں دیتے اور میں ایک ایک کر کے نبی کے قدموں پہ نچھاور کر دیتا. اس لیے فرمایا سر ہو قدموں پہ تیرے اور قضا آ جائے، سر ہو قدموں پہ تیرے اور قضا آ جائے، ایسے انجام سے بہتر اور کوئی انجام نہیں. اس لیے فرما خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، محبت میں نبی کی
سر کٹائے ہیں صحابہ نے، گلے پہ توق سینے پر ہے پتھر، خون بہتا تھا مگر توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے ایسی جماعت دی جنہوں نے عاشق رسول ہونے کا کائنات کے اندر ایک ماڈل پیش کیا ہے۔ یہ ہوتے عاشق رسول جنہوں نے جان ہتھیلی پہ رکھ کے نبی کے نام پر سب کچھ سودا کر دیا ہے، لیکن نبی کی ذات کے ساتھ بے وفائی نہیں کی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت نصیب فرمائے، اور آپ کی لائی ہوئی بتلائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔